عمر دی ہے، ایک لمٹ دی ہے، اور اس کا سب لکھا گیا ہے کہ کون کتنے سال جیے گا اور کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی عمر لکھی تھی کہ آج وہ 70-71 سال کی عمر پوری کر اور ایسا بڑا کام کر چلے گئے کہ جس کو آنے والی دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ موت تو سب کو آنا ہے، لیکن موت جس کی آوے اس کے پیچھے اس کے کاموں کو بولنے والے، اس کے کاموں کی قدر کرنے والے، وہی اس کے تعلق سے اس کے دل میں محبت آئے گی، اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آج یہ تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے خبریں آ رہی تھی، بھائی فیصل کا بھی بیان آ گیا کہ بھئی لاک ڈاؤن کے اندر میں ہر چیز کا خیال رکھا جاوے، یعنی اسی طرح اشارہ تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ کم آئیں، لوگ اس طریقے سے آئیں کہ جس سے ہم کسی تکلیف کے شکار نہ بن سکیں۔ اس کے باوجود الحمدللہ آپ حضرات نے بڑی زحمت فرما کر ان کے جنازے کی نماز کے لیے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے ہمیں حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ احمد پٹیل صاحب بھی پیرامن مکتب کے ایک شاگرد رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے قرآن پڑھا، اور اس قرآن کے ساتھ ان کو شغف زندگی کے آخر لمحے تک رہا۔ کئی برسوں سے میرے پر ان کا حکم تھا کہ ہر سال تیرے یہاں سے رمضان میں مجھے قرآن سنانے کے لیے بہترین قاری تیرے کو بھیجنا ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال میں اور ہمارے مرحوم وہ بھی نہیں رہے مولانا عبداللہ جانجی صاحب، ہم دونوں مشورہ کر ان کے لیے رمضان میں تراویح کے لیے انتظام کرتے تھے، اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کے ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کرتا۔ تو ان کا قرآن کے ساتھ ایک شغف تھا، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے ان کو قرآن کی تلاوت کا معمول، اور یہ بات تھی ان کو ان کی والدہ کی طرف سے۔ یہ مجھے بات اصل یہ کرنی ہے کہ ماں باپ کی تربیت وہ اولاد کے لیے موت تک چلتی ہے۔ ہم نے ان کی والد مرحومہ کو بھی دیکھا، آپ لوگ تو یہاں کے قریب رہنے والے ہیں، میرا تو ان سے ہماری اہلیہ کی طرف سے رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ ان کی مرحوم احمد پٹیل صاحب کی والدہ بہت نیک خاتون تھی، اور وہ اپنی زندگی کے مشغلوں میں سے قرآن کی تلاوت تھی۔ تو ایک سبق آج ہمیں یہ بھی لینا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ کی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ان دیہاتوں میں مکاتب قرآنیہ کا بہترین نظام ہے، اور الحمدللہ مقامی لوگ ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں، اور یہ چیز آپ کو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں نہیں ملے گی۔ آپ چلے جائیے آندھرا پردیش میں، آپ چلے جائیے چھتیس گڑھ میں، آپ چلے جائیے اور آگے دوسرے صوبوں میں، کرناٹک کے اندر میں چلے جائیے، آپ کو کہیں یہ نظام نہیں ملے گا جو ہمارے دوآبا علاقے میں مکاتب کا نظام ہے۔ یہ مکاتب قرآنیہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکاتب کی تعلیم کے بعد اسکولی نظام ہے۔ میں ابھی ہمارے یہاں کے ایک شکشک سے بات کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر میں بھی کوئی ایک اچھا میڈیکل کالج ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے سائنس سے بھاگتے ہیں۔ احمد پٹیل صاحب سے ہماری کئی مرتبہ بات چیت ہوئی۔ جامعہ آپ کو تو پتہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ عقل کوہ نے MBBS میڈیکل کالج قائم کیا، اور اس میں سب سے بڑا تعاون ہر اعتبار سے احمد پٹیل صاحب کا رہا، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ احمد پٹیل صاحب کی زبان سے کام ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کی بات ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی
परमिशन का लेना कोई आसान काम नहीं था। NOC स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। मैं गया पटेल साहब के पास, मुझे कहा कि क्या, मैंने कहा अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ACC लेटर, क्या बोले, NOC अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने फौरन फोन उठाया CM के नाम, कहा कि मौलाना मस्तानवी के MBBS कॉलेज पे क्या हुआ? तो कहा कि हो गया। अरे क्या हो गया? मौलाना मेरे पास बैठे हैं, अरे आप उनको भेज दीजिए। मुझे कहा मौलाना सीधे चले जाओ बम्बई। ये एक फोन पर उसने हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का NOC दे दी कि आप अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज आप खोल सकते हैं। अब वो तो करने वाले चले गए। अब जिंदगी भर जितने डॉक्टर बनेंगे सब अहमद पटेल के खाते में जाएगा, है भाई? तो मैं सर से कह रहा था कि भाई हमारे बच्चे साइंस से क्यों डरते हैं? साइंस के बगैर तो कोई आदमी न मेडिकल में जा सकता है, न इंजीनियरिंग में जा सकता है, न फार्मेसी में जा सकता है। तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं आज आपको ये भी बताऊं कि अहमद पटेल की जो सोच और फिक्र थी कि हमारा समाज तालीम से जुड़े, हमारा समाज तिजारत के साथ जुड़े, हमारा नौजवान कारोबार के साथ जुड़े, हमारा नौजवान बेकारी से बचे, हमारा नौजवान माँ बाप का फरमाबरदार बने। देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की थी कि मैं तो मेरे माँ बाप के साथ ही जाऊँगा, मेरी कब्र उनके साथ बनेगी। कोई हालात नहीं थी, लेकिन उनकी तमन्ना थी, और कैसी बड़ी तमन्ना कि मेरे माँ बाप के साथ ही मैं रहूँ। ये भी हमारे लिए सबक है। बाकी उनके लिए इज्जत तो वहाँ थी कि दिल्ली के बड़े कब्रिस्तान के अंदर वो दफन होते हैं, वहाँ हजारों पूरा दिल्ली उनके उमट पड़ता उनके ऊपर। लेकिन कोशिश की गई, अल्लाह ने कोशिश कामयाब की, और आज उनका जनाजा हमारे दरमियान आ रहा है और हम अभी उनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे तो आपको और मुझे अपनी ज़ात को भी एक ही बात करनी है कि हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। अहमद पटेल उनके माँ बाप की तरबियत का समरा है, ये आपके सामने है। अपनी माँ बाप की तरबियत कि उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कुरान शरीफ को नहीं छोड़ा। आप उनके घर वालों से भी पूछ सकते हैं कि उनके मामूलात में क्या चीज़ थी। अहमद पटेल कि जिनके पास एक मिनट की फुर्सत नहीं, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, और जो अपने मामूलात है उसको करना। इसके बाद दुनिया भर के काम करो। रमज़ान के महीने में ख़त्म कुरान के मजलिस से पहले मैं और मौलाना अब्दुल्ला मरहूम, वो भी बेचारे गरीब रहमत हो गए, जाते थे तो पटेल साहब बहुत देर तक हमारे साथ बातचीत करते, खुश करते। और वही उनकी फिक्र कि समाज को तालीम से जोड़ो, हमारी कौम जहालत से निकले, हमारी कौम कारोबार में लगे, धंधा करे, मुसलमानों की इकोनॉमिक ठीक हो, ये उनकी सोच थी। चुनांचे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं हज़ारों लोगों को मुलाजिमतों पर लगा दिया है। हाँ, आप यकीन जानिएगा, ये अभी आपको और मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप कहीं जाएंगे तो कोई मिलेगा, यार पटेल साहब ने मेरे को नौकरी दिला दी, पटेल साहब ने मुझे फैक्ट्री दिला दी, पटेल साहब ने मेरे को ये काम कर दिया। और अभी मेरे बेटे ने कहा कि ला नस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह। उन्होंने किसी से बदला नहीं चाहा। हाँ, उनकी तबीयत अजीब थी, उनके मुखालिफ कोई होता था तो उनके साथ भी आंख मिलाकर वो बात करते थे। दुनिया में कौन नहीं जिसकी मुखालिफत न करे, लेकिन कभी इंतकामी जज्बा उनकी तबीयत के अंदर नहीं थी। पटेल साहब की तबीयत में इंतकाम था ही नहीं, भूल जाना। दुश्मन भी उनके यहाँ गया, उसके साथ भी उनका फंदा पेशानी से मिलना जुलना, बातचीत करना, कोई काम है हो सके तो फौरन कर देना। किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को लेटर दे दिया। तो ये हमारे लिए, आपके लिए इनकी ज़िंदगी एक आइडल है। पटेल साहब की ज़िंदगी आइडल है हमारे लिए। दूसरा, अहमद पटेल हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं आप, जैसे उनकी माँ ने अपनी औलाद के लिए क्या दुआ की होगी। इनकी माँ की दुआ की बरकत है पटेल साहब, और माँ की दुआ पर काफ़ी नहीं छोड़े। उन्होंने इतने बड़े मनसब पर जाने के बाद भी दीन से हाथ नहीं धोए, हमेशा दीन से वाबस्ता रखा। मरकज़ निज़ामुद्दीन से इनका गहरा ताल्लुक।
مرکز میں سوئی گرتی تھی وہ ان کو علم ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا، مرکز کے ہر کام میں آگے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ، ان کو کہیں جانا ہے پڑوس میں، ویزا ان کو پاسپورٹ دے دیا، فوراً سکہ لگ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا بھی غیر ملکی پہلا سفر سب سے پہلا ہوا پاکستان کا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فیصل آباد میں مقیم تھے، تو یہاں سے ہمارے مفتی عبداللہ مرحوم، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، مفتی بہمان صاحب میرے استاد محترم، وہ بھی پیارے ہو گئے، اور دوسرے بڑے بڑے 10 علماء تھے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا۔ کوشش کی، کہا کہ ویزا نہیں ملے گا۔ پھر مرکز سے فون گیا، بھائی نہیں، کیوں نہیں ملے گا آپ کو؟ ابھی پٹیل صاحب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پٹیل صاحب کو فون کیا، کہا کہ پاسپورٹ بھیج دیجیے۔ شام کو تو سب کی ویزا لگ کر آ گئی۔ ایسے تو کتنے قصے ہوں گے پٹیل صاحب کی زندگی پر، آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھتے ہی رہیے۔ چنانچہ ہم لوگ پڑوس میں گئے، یہ ان کی برکت تھی، میرا دنیا کا پہلا سفر پڑوس کا ہوا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کافی وقت سے ان کے جنازے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی جنازہ ہوتا ہے تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ اتنے بڑے لوازم ہیں، دور دراز سے ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائیں گے۔ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنے گاؤں کی اسکولوں کو منظم کرو، اور ہمارا بچہ صرف 7ویں تک نہیں، 10ویں تک نہیں، 12 سائنس تک ہمارا بچہ جانا چاہیے۔ میں نے ابھی ان صاحب سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ گجرات میں بھی میڈیکل کالج ہو جائے، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میں کالج کروں گا لیکن ہمارے بچے نہیں ملیں گے، ہمارے بچے ہی نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے یہ فکر دلائی جا رہی ہے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ دیہات جیسے جماعت کے ساتھی تبلیغ میں محنت کر دیں، ایسے ہی آپ ماسٹروں کی جماعت نکالو کہ امت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ جب یہ امت تعلیم کے ساتھ جوڑے گی تو اللہ خود بخود احوال ٹھیک کر دیں گے۔ کورونا کی اس مصیبت کے اندر میں جو حالات آئے آپ سب جانتے ہیں، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات نے ہمارے آنکھوں کو کھول دیا ہے کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے ذہین ہوتے ہیں، برین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی سوچ ان کو پڑھانے کے تعلق سے لگنی چاہیے۔ بہرحال یہ 2-4 باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے احمد پٹیل صاحب کے جنازے میں ہم لوگ سب شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کی جنازے کے اندر میں اتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حدیث ہے؟ 3 ہاں، جس کی جنازے میں 3 صف ہو جاوے، مولانا حذیفہ کی حدیث بیان کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفر لہو، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہاں تو 3 کئی صف بن رہی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ہمارا برحق ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، اور ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔